बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मियाँ बीवी का रुलाने वाला वाक़या सुनाने जा रही हूँ। आज पहली रात थी, बिस्तर पर फूल बिछाए गए थे। अहमद की शादी हुई और बहुत ही धूमधाम से की गई। राबिया बेड पे बैठी हुई थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। कभी दाएं तरफ सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ सर कर रही थी। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए थे। राबिया नजरें चुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से भी बुरा हाल था। सब लोग चले गए थे। दरवाज़ा बंद हुआ। अहमद राबिया के पास बैठा हुआ था और कहने लगा, आप चेंज कर लें, आप थक गई होंगी। और राबिया ने ड्रेस चेंज किया। भूख से वो निडाल हो रही थी, लेकिन अहमद को इससे कोई वास्ता नहीं था। राबिया को वो कहने लगा, मेरी बातें ध्यान से सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। सारे घर के काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं, खाना बनाने से झाड़ू तक। मेरी बात ध्यान से सुन रही हो ना? राबिया ने हाँ में सर हिला दिया। राबिया सोच रही थी कि अहमद मुझे कोई गिफ्ट देगा, मोहब्बत सारी बातें करेगा, लेकिन उसको राबिया से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। राबिया को सारे काम करवाना स्टार्ट कर दिया। राबिया की जेठानी उनके रिश्तेदार थी, लेकिन राबिया गैर की थी। राबिया बेचारी जब काम से थक जाती और रात को शोहर के नखरे उठाती। अहमद बहुत रूखे और सूखे लहजे में बात करता। रात को डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। राबिया अहमद के पास बैठी हुई थी। राबिया कहने लगी, शादी के 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेके गए। अहमद हैरत से देख रहा था राबिया की तरफ। उसने इतने सख्त लहजे से पूछा कि मैं तुझे कहाँ से घुमा के लेकर आऊं? राबिया परेशान हो गई और कहने लगी, अहमद तुम मुझसे इतने गुस्से से क्यों बात करते हो? अहमद टीवी देख रहा था और टीवी देखते हुए बोला कि जाओ, मेरा दिमाग ना पागल करो, जाके कपड़े इस्त्री करो मेरे जाके। सारे दिन का मैं थका हूँ, मुझे परेशान ना करो। राबिया उसके पाँव में बैठ गई, कहती चलो आप लेट जाए, मैं आपके पाँव थोड़े से दबा दूँ। अहमद आराम से लेट गया और राबिया दबाने लगी। अहमद सो गया था। राबिया सोचने लगी कि शादी के इससे पहले अहमद मैंने बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका एहसास चाहिए, आप क्यों नहीं समझ रहे? असल में राबिया की माँ नहीं थी, वो सतीली माँ के पास रहती थी। सतीली माँ कैसा सलूक करती हैं ये तो आपको भी पता है। राबिया ने बहुत दर्द सहे थे सतीली माँ के हाथों में। एक जुल्म ये भी किया गया था। राबिया 20 साल की थी और अहमद 36 साल का था। मतलब ये कि राबिया की शादी नहीं की गई थी, जान छुड़ाई गई थी। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफ़र से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह को वो फजर की नमाज से पहले उठ जाती और सारा घर का काम करती। नाश्ता बनाने का ज़िम्मा उसका था। वो किसी को भी अपना दर्द नहीं सुनाती थी। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। अहमद का साथ चाहती थी। अक्सर कभी थकन की वजह से वो काम ना कर पाती, उसको सास बहुत सी बातें सुनाया करती। राबिया अहमद को कहने लगी, मुझे 5000 महीने का दे दिया करें। अहमद गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। अहमद कहने लगा, खैर है ना, 5000 रुपया आपको क्यों चाहिए? उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, अहमद मैं भी लड़की हूँ, मेरी भी ज़रूरियात होती हैं। राबिया कहने लगी, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं बाज़ार जाऊँ और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद लूँ। अब मैं आपके भाई और माँ से ये बात नहीं कह सकती। अहमद को ना जाने कौन सी राबिया से चिढ़ थी। अहमद कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते जो मैं तुम्हें अलग दूँ। तुम जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगी वो अम्मी से कह दिया करो। राबिया अहमद को कहने लगी, बेशक आप मुझको कुछ भी ना दें, बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, कभी मेरा नाम प्यार से पुकारा करें, आखिर के मैं आपकी बीवी हूँ। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, बस आप मुझे को प्यार से पुकारा करें। अहमद ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तुमसे प्यार से ही तो रहता हूँ। राबिया प्यार से कहने लगी, अहमद आप मुझसे नहीं प्यार करते, बस आप मुझको गुस्सा ही दिखाते रहते हैं। अहमद को राबिया कहने लगी, देखिए मेरी बर्थडे थी, मैंने प्यार से आपका नाम अपने हाथ में लिखा। अहमद बेजार सा हो रहा था उसकी बातें सुन के। राबिया प्यार से बातें कर रही थी।
احمد دل میں ہی کہہ رہا تھا کہ کیا پاگل میرے پلے پڑ گئی ہے، اب کیا کہوں اس کو۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا گاؤں میں۔ احمد کہنے لگا کہ آج اینٹیں آ جائیں گی اور تم ایک ایک اینٹیں اٹھا کر ہمیں اٹھا کے دینا۔ رابعہ نے دن بھر گھر کا سارا کام کیا اور پھر جب شام ہوتی پھر اینٹیں اٹھا کر دوسرے گھر میں پھینکتی۔ اسی طرح رات کے 3 بج چکے تھے جب وہ کام سے فارغ ہوئی اور اس کے جسم میں بہت سی پین ہو رہی تھی اور سر میں بھی درد ہو رہی تھی۔ وہ احمد کو کہنے لگی میرا سر تھوڑا سا دبا دیجیے۔ رابعہ کہنے لگی احمد میرا سر دبا دیں، مجھے بہت پین ہو رہی ہے۔ یار جاؤ پین کلر کھا لو۔ احمد کہنے لگا مجھ سے سر کو نہیں دبایا جاتا۔ رابعہ بستر پہ لیٹ گئی، نہ جانے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ اس کے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے سانس کو روک رہی تھی۔ احمد آرام سے سو رہا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو رہی تھی، ساس اس کی گالیاں دینے لگی کہ میڈم ابھی تک سو رہی ہے۔ احمد بھی غصے میں آ گیا۔ رابعہ شرم نام کی چیز ہے تم پہ، امی خود باہر دیکھو کھانا بنا رہی ہے۔ اس کے شوہر کو تو احساس ہی نہ تھا۔ رابعہ کو کہنے لگا رابعہ تم مر رہی ہو۔ رابعہ خاموشی سے کچن میں گئی اور سارا کام کیا۔ اس کی حالت زیادہ خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کے 3 سال گزر چکے تھے، اس کے کوئی نہ اولاد تھی۔ رابعہ کو 3 سالوں میں ایک پل بھی سکون کا نہ ملا۔ اب نئے گھر کا کام شروع ہو گیا۔ مزدوروں کی طرح وہ کام کرنے لگی، صبح شام۔ رابعہ بیچاری دن بھر سارا کام کرتی اور شام جیسے ہوتی اور اینٹیں اٹھا کر دیتی۔ مزدوروں کا سارا کام کیا کرتی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہو گیا۔ احمد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ احمد سے دور رہا کرتی تھی۔ رابعہ کو اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے، ایک ڈر سا اس کو ستانے لگا۔ احمد تو اس کا پہلے بھی خیال نہیں کرتا تھا، اب بے اولادی کا طعنہ بھی اس کو ملنے لگے۔ ان دنوں اس کی دوسری شادی کی باتیں چلنے لگی۔ رابعہ کو سب سمجھ آ رہا تھا، وہ سوچنے لگی کہ کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ رابعہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ رابعہ کی دیورانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا چاچو کی دوسری شادی کرنے لگے ہیں۔ رابعہ سمجھ گئی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ احمد اپنے کمرے میں گیا اور کریم لگانے لگا۔ رابعہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کہنے لگی آج کل آپ بہت کریمیں لگا رہے ہو، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ رابعہ کہنے لگی میں آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کا سایہ میرے سر پر قائم رہے۔ رابعہ یہ سوچ رہی تھی، لیکن باہر اس کے رشتے والے آ گئے اور رشتے کی بات ہونے لگی۔ رابعہ کو ساس اس کی کہنے لگی کہ کھانا پکاؤ، اس کے بعد اپنے کمرے میں چل جانا، کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کچھ دنوں کے بعد احمد کی شادی ہو گئی اور اس کو الگ کمرہ دے دیا گیا۔ رابعہ درد بڑی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ وہ دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا، وہ اس کو مڑی بھی گھما کے لے کر آیا، لیکن وہ رابعہ کو کہیں بھی نہ لے کر جاتا۔ لیکن ایک دیمک درد اس کو کھایا جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکان، رات کی تنہائیاں، درد بے پناہ۔ نئی دلہن کو سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ رابعہ لیکن ایک کونے پہ پڑی ہوئی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا، وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ رونے لگی، چیخنے لگی اور سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ درد اتنا شدید تھا وہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ احمد کو آوازیں دیتی رہی، لیکن احمد نے ایک بھی نہ سنی۔ آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی اور ناشتہ بھی نہیں بنایا۔ احمد نے اپنی مما کو کہا کہ رابعہ کو کہیں کہ ہمارے کمرے میں کھانا بنا کے دے جائے۔ ماں نے گالی دی، منحوس ابھی تک سوئی ہوئی ہے، سونے دو، آج اس کو کوئی بھی نہ جگائے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن رابعہ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ آخر ساس کمرے میں گئی اور دیکھا رابعہ اوندے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا اور سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا تو وہ اکڑ چکی تھی۔
اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا گیا۔ اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے وہ کیسے مر گئی، انہوں نے دفنا دیا۔ اس کے مرنے کا کسی کو افسوس نہ ہوا۔ اگلے دن کامران کی دوسری بیوی رابعہ کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو اس نے کیا دیکھا، اور کہ کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کو دماغ کا کینسر تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہ درد سہ رہی تھی، اور ایک ساتھ اپنی ڈائری بھی لکھتی تھی اپنی زندگی کی۔ اس میں یہ جملے لکھے ہوئے تھے: احمد مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، وہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، احمد نے مجھ کو ٹھنڈا پانی پلایا اور میں بہت خوش ہوں۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی لیکن اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے، حالانکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ڈائری میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مجھے جان لیوا بیماری ہے، میں احمد کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس کو پریشان کرنا نہیں چاہتی کیونکہ میں اس کو بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کامران کی دوسری شادی بھی کر دی جائے گی۔ اگر انہوں نے مجھ سے گھر سے نکال دیا، میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر ایک مرتبہ ضرور آنا۔ لیکن یہ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اس کی جب دوسری بیوی نے احمد کو ڈائری دی، احمد پڑھ کر بہت رویا اور اس کی قبر پر چلا گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ اس کا اب کیا فائدہ تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم سفر کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، بیل لائک کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔